ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم ہے اعلیٰ تیرا۔ سبحان اللہ۔ سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلوہ تیرا۔ سبحان اللہ۔ اے شاہ جیلاں تیرے رب کی قسم، تیرے نام سے جی بہلاتے ہیں، سب غوث قطب ابدال ولی تیرے نام کا صدقہ کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سب حمد و ثنا اللہ جل وعلا شانہ کے لیے، جس ذات بابرکات نے اپنی بہترین مخلوق لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ہمارا حصہ انسانوں کے اندر فرمایا۔ وہ چاہتا تو ہمیں بھی چرند پرند یا حیوان بنا دیتا، اس کی انتہائی مہربانی اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اور ہمارے سروں پر لقد کرمنا بنی آدم کا تاج سجایا۔ پھر اس سے بڑھ کر کنتم خیر امتن، کائنات میں سب سے بہتر امت، سب سے اعلیٰ امت، وہ امت کہ جس امت کی شان و عظمت کو دیکھ کر انبیاء مرسلین نے بارگاہ رب العالمین میں دعائیں کی کہ اللہ یہ شان والی امت ہمیں عطا کر دے۔ خالق کائنات نے فرمایا تلک الامت احمد، یہ امت تو میرے آخر الزمان نبی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پھر انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی کہ اللہ اگر یہ شان والی امت نہیں دیتا تو جس شان اور عظمت والے نبی کی امت ہے، اے اللہ شان والے نبی کا ہمیں بھی امتی بنا دے۔ چون بشانش نگاہ موسیٰ کر، شدن از امتش تمنا کر۔ پھر سب سے بڑھ کر وہ اہل سنت کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل سنت و جماعت بنایا۔ سبحان اللہ۔ سنی ہونا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ کتاب و سنت کے اندر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرمایا کرتے تھے لوگو النظر علی المصحف عبادہ والنظر علی رجل اہل سنہ عبادہ۔ لوگوں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے کہ سنی مسلمان کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ۔ اور آج پورے ہم تو اہل سنت و جماعت ہیں نا، ہمارے علاوہ جتنے فرقے اور فرقی ہیں پورے عالم اسلام کے اندر، آج وہ بھی اپنے آپ کو سنی کہلانے پہ فخر محسوس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ تھے وہ آج سے 20-25 سال پہلے نعرے لگاتے تھے شیعہ کافر سنی سور دیوبند نور و نور، لیکن آج کیا ہوا؟ آج تو انہوں نے اپنی جماعت کا نام ہی رکھ لیا اہل سنت و جماعت۔ اب تو اشتہار شائع ہو رہے ہیں سنی تھا سنی تھا۔ ملکی بازار کے اندر اہل حدیثوں کا مرکز انہوں نے کتاب لکھ دی اصلی سنی، وہ کہتے ہیں ہم اصلی سنی ہیں باقی سارے جھیلی ہیں۔ شیعہ کا مولوی گلفام ہاشمی، میں نے خود اس کی تقریر سنی ٹی وی پہ آج سے 4 سال پہلے، وہ کہہ رہا تھا کہ خاص سارے شیعہ مجھ پہ ناراض ہو جائیں لیکن میں یہ حقیقت بیان کر کے رکھوں گا کہ مولا کائنات حضرت علی نے ناج البلاغہ کے اندر فرمایا ہے اصلی شیعہ وہ ہے جو پہلے اہل سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ سعودی عرب والوں نے اتنی موٹی کتاب شائع کر دی ہے، میں کسی لے کر آیا ہوں، شرح اصول اعتقاد اہل سنت۔ یہ سال میں دسمبر میں گیا تو اور ہی وہاں دیکھا کہ انہوں نے اب اس کی چھوٹی تلخیص شائع کر دی ہے عربی کے اندر، اردو کے اندر، انگلش کے اندر، اور فری دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کہتے ساتھ بھی لے جاؤ۔ ان ڈورا پیٹ رہے ہم سنی ہیں سنی ہیں، کیا ہوا ان سب کو معلوم ہے کہ قیامت کے دن باسل میں۔ سبحان اللہ۔ میں نہیں کہتا تفسیر کبیر اٹھاؤ تفسیر مدری اٹھاؤ، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو شعر پڑھتے ہیں سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو پھر کہیں گے تاجدار ہم بھی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کا لقب یہ ہے صاحب نالین، سرکار کے جوڑے ٹھانے والے، سرکار کے دامن کرم میں رہتے ہیں، میرے آقا جوڑے اتارتے آپ پکڑ کر کبھی سینے پر رکھ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، کہ قیامت کے دن بعض لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے اور بعض لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں میں سرکار کی بارگاہ ناز میں چلا گیا، عرض کی آقا جن لوگوں کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمکتے ہوں گے وہ کون لوگ ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا ہو اہل سنت و اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ اور کتاب و سنت کے اندر ایک اور بڑی بات انہوں نے لکھی ہے کہ حضرت امام محمد بن نصر صائغ ایک بہت بڑے محدث ہوئے ہیں پوری دنیا کے اندر، پوری دنیا کے محدثین نے خراج تحسین پیش کیا ہے، ساری زندگی قرآن پڑھاتے رہے، حدیث پڑھاتے رہے، جب بوڑھے ہوئے اب صرف جنازے ایک جنازے کے ساتھ گئے، جنازہ پڑھ لیا، میت کو لوگوں نے قبر کے اندر اتار دیا، اور اتار کر جب باہر نکل کر مٹی ڈالنے لگے
تو امام محمد بن نصر صاحب نے شور مچا دیا، لوگوں کیا کر رہے ہو؟ تمہارے ساتھ 2 آدمی قبر کے اندر اور بھی اترے تھے، وہ تو باہر نکلے نہیں، تو مٹی ڈال رہے۔ لوگوں نے کہا بابا ہم نہیں دیکھے۔ لوگوں نے قبر پر مٹی ڈال دی، قبر بنا دی، گھروں کو چلے گئے۔ امام محمد بن نصر صاحب قبر کے پاس بیٹھ کر کہ اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کا درس دیا ہے، تیرے محبوب کی حدیث پڑھائی ہے، میں اس وقت تک اس قبر کے پاس سے نہیں اٹھوں گا جب تک یہ میرا مسئلہ حل نہ ہو کہ یہ قبر کے اندر جانے والے کون تھے۔ وہاں بیٹھ کر دوشی پڑھ رہے تھے کہ قبر کی دوسری سمت سے قبر پھٹے بغیر زمین سے ایک آدمی باہر نکلتا ہے، اور آپ کی طرف دیکھے بغیر اس نے جانا شروع کر دیا۔ امام محمد بن صالح کہا اللہ کے بندے میرے رب کعبہ کی قسم ایک قدم آگے نہ اٹھانا، مجھے بتا کر جاؤ تم کون۔ اس نے پیچھے دیکھا، کہا تم محمد بن نصر صاحب ہو؟ کہا میں تو محمد بن نصر صاحب، تم کون ہو؟ کہا نہیں جانتے؟ کہا نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک فوج تیار کی ہے جن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ جب کوئی سنی مسلمان فوت ہو جائے اس کی قبر میں اتر جانا ہے، نکیرین کے سوالوں کے جواب دلا کر، مدینے والے پیارے آقا کی پہچان کرا کر، جنتی لباس پہنا کر، جنتی بچھونا بچھا کر، لٹا کر سلا کر تم نے باہر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت صاحب میک دے وچ آ جانی چاہیے ذرا۔ تو دعا کیا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں سنی رکھے اور سنیت پہ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ درود و سلام نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد آج جو ذکر ہوا ہے حضور غوث سمدانی، قطب ربانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، حضور شیخ سید شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں۔ ولی ہونا، آپ تو مادر ذات ولی ہیں، پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کی کرامات ہیں اور بعد میں بھی، لیکن ایک پہلو آپ کا علم کا بھی ہے۔ آپ علم کے وہ کوہ ہمالیہ ہے جو قرآن نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اس کے مصداق ہیں۔ فرمایا محبوب اعلان کر دو کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں۔ کیوں؟ فرمایا انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بندے تو سارے اللہ کے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کے اندر یہ قرآن و سنت پڑھانے والے وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتقاء کی دولت سے نوازا ہوا ہے، تقوی کی دولت سے نوازا ہوا ہے، ان کے دل اللہ کے خوف سے لرزتے ہیں۔ تو فرمایا یہ تقوی تصوف کی سب سے آخری منزل ہے۔ حضرت امام غزالی منہاج العابدین کے اندر فرماتے ہیں الناس کلہم موت الا العلماء، ساری دنیا مردہ ہے صرف علماء زندہ و تبندہ ہے۔ فرمایا یہ میری بات سن کر علماء کسی گھمنڈ میں نہ پڑ جائیں کہ ہم زندہ ہیں ساری دنیا مردہ ہے۔ فرمایا والعلماء کلہم نیام الا العاملین، تمام علماء بھی گہری نیند کے اندر ہیں، وہ علماء جاگ رہے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں۔ فرمایا عمل کرنے والے کسی گھمنڈ میں نہ پڑ جائیں۔ والعاملون کلہم خسران الا المخلصین، تمام عمل کرنے والے بھی خسارے کے اندر ہیں جب تک کہ اخلاص اپنے دل کے اندر پیدا نہیں کرتے۔ فرمایا اخلاص والے کسی گھمنڈ میں نہ پڑ جائیں۔ والمخلصین علی کل خطر الا الخائفین، تمام مخلص بھی خطرے کے اندر ہیں جب تک کہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا نہیں کرتے۔ تو آپ نے اگر علم، عمل، اخلاص اور تقوی کو مجسم دیکھنا ہو تو وہ حضور شیخ بداسین اور کیوں نہ ہو، مدینے والے پیارے آقا نے ان لوگوں کے لیے دعائیں کی ہیں۔ فرمایا اللہ مرم خلفائی، اللہ مرم خلفائی، اللہ مرم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پہ رحم فرما، اے اللہ میرے جانشینوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے نائبین پہ رحم فرما۔ صحابہ نے پوچھا من خلفاء کا یا سیدی یا رسول اللہ، آپ کن خلفاء کی بات کرتے ہیں؟ یا تو 4 خلفاء کے بارے میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ فرمایا الذین یاتون من بعدی ویرون حدیثی، وہ میرے بعد آئیں گے، قیامت تک آتے رہیں گے، میرا قرآن اور میری حدیثیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ قرآن و حدیث پڑھنا اور پڑھانا، بعض لوگ اس کو بڑا کیر سمجھتے ہیں، علماء کو نا خدا کی قسم، یہ لوگوں نے آج عزت کے معیار بنائے ہوئے ہیں کہ یہ چیمہ، یہ چٹا، یہ خان، یہ عزت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا عزت کا معیار کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ان میں بہترین وہ ہے جو خود بھی قرآن پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ میرے آقا کے صحابی ابی بکرہ سرکار کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ کوئی مشورہ دیجیے کہ میں کون سا کاروبار کروں۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا اے ابی بکرہ اغدو عالما، معلم بن جاؤ، قرآن پڑھانے والے بن جاؤ۔ عرض کی آقا اگر ایسا نہ کر سکوں، فرمایا او متعلما،
اگر قرآن پڑھانے والے نہیں بن سکتے تو جو قرآن پڑھانے والے ان کے سامنے ظالم و تلمس طے کرنے والے بن گئے. عرض کیا کہ اگر اتنا بھی نہ کر سکو، فرمایا او مستمعان، اگر تم نہ معلم بن سکتے ہو نہ متعلم بن سکتے ہو تو جو قرآن پڑھانے والے تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی میٹھی میٹھی باتیں سننے والے بن جاؤ. عرض کیا کہ اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو سرکار نے فرمایا او محبان، پھر ان کے ساتھ پیار کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ محبت کرنے والے بن جاؤ، ان کے ساتھ عقیدت رکھنے والے بن جاؤ. لم یکن خامسہ، پانچ میں نہ بننا، ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والے نہ بننا. اگر تو ان کے خلاف زبانیں تان دراز کرنے والا بنے گا تیرے لیے ہلاکت ہے. اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جو علماء و مشائخ کے خلاف بکواس کرتا ہے اللہ تعالیٰ 3 بدبختیوں پہ نازل کر دیتا ہے، اور جو ان کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ 3 ساتوں سے نواز دیتے ہیں. وہ ساتیں کیا ہیں کہ جو ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے اس کی تنخواہ، اس کی آمدنی تھوڑی بھی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے، اس کے دل کے اندر استغنا ڈال دیتا ہے، اور وہ غریب بھی ہو تو لوگوں سے امیر سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مستغنی بنا دیتا ہے. اور دوسری ساتھ یہ ہے کہ اگر ظالم حکمران بھی آ جائیں تو جو ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے، ان کا لنگر چلتا رہتا ہے، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اور تیسری ساتھ یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ پیار کرنے والا ہے جب دنیا سے جائے گا اس کی زبان پہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہوگا. اور جو ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اب دیکھیں عیسائی جو ہے اپنے پادری کو فادر کہتے ہیں، ابا جی کہتے ہیں. اگر ہم میں سے ان کے خلاف کوئی بات کرے وہ ہمارا سر پھوڑنے پہ آ جائیں گے، تاکہ پورے شہر کے گٹر بند کر کے ڈال کر دے کہ تم نے میرے پادری کے خلاف بات کی. ہاں ایک ہم ہے کہ اپنی جلوت اور خطوت کے اندر بیٹھ کر خود ہی اپنے علماء و مشائخ کے خلاف لطیفے بیان کرتے رہتے ہیں. نا مدینے والے آقا نے فرمایا جس نے ان کے خلاف بات کی اللہ تعالیٰ ان کے مال سے برکت اٹھا لیتا. آج لوگ آتے ہیں حضرت جی لاہور روڈ پہ فیکٹری ہے، بہت بڑی مل ہے، کچہری بازار کے اندر دکان ہے، نوٹ بڑے آتے ہیں لیکن برکت اٹھ گئی ہے. سرکار نے فرمایا برکت اللہ تعالیٰ جو ان کے خلاف کا مال کرے گا اللہ تعالیٰ ان کے مال سے برکت اٹھا لے گا. مال تو ہوگا لیکن مال کے اندر برکت نہیں ہوگی. اور دوسری بدبختی یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تم پہ ایسے ظالم حکمران لگا دے گا جو تمہاری بجلی بند، سوئی گیس بند، پانی بند، پتہ نہیں تمہارا کیا کیا بند کر دیں گے. اور تیسری بدبختی یہ ہے کہ مرتے ہوئے سرکار کا کلمہ نصیب ہوگا. اور میرے آقا نے تو ان لوگوں کی شان اس قدر بیان فرما دی، اور میں لوگوں النظر علی المصطفی بادا والنظر علی الکعبۃ بادا والنظر علی وجه الوالدین بادا والنظر علی وجه العالم. اور میں قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور میں جیسے قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کے چہرے کو، ایسے ہی ان علماء ربانیین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور سرکار میں من زار عالما فکانما زارنی، جس نے کسی عالم ربانی کو دیکھا، سرکار نے فرمایا تم نے اس دین کے خادم کو نہیں دیکھا، تم نے میں محمد کو دیکھا. فرمایا من صاف عالما فکانما صافنی، جس نے کسی عالم ربانی کے ساتھ مصافحہ کیا، سرکار نے فرمایا تم نے اس دین کے خادم کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا، تم نے میں محمد کے ساتھ مصافحہ کیا. من استقبل عالما فکانما استقبلنی، فرمایا جس نے کسی عالم ربانی کا استقبال کیا. تم گھر میں بیٹھتے ہو، دکان پہ بیٹھے ہو، قاری صاحب آگے، مفتی صاحب آگے، تمہارے ساتھ تم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، ہمارے استاد آگے ہیں، ہمارے امام آگے ہیں. مدینے والے آقا فرماتے ہیں تم نے اس دین کے خادم کا استقبال نہیں کیا، تم نے میں محمد کا استقبال کیا. فرمایا من جالس عالما فکانما جالسنی، جو کسی عالم ربانی کے پاس چند گھڑیاں جا کر بیٹھ گیا، فرمایا وہ تم اس دین کے خادم کے پاس نہیں بیٹھے، تم میرے امام محمد کے پاس بیٹھے. فرمایا جو میرے پاس بیٹھا ہے قبر و حشر کے ساتھ بھی میرے ساتھ. اللہ اکبر، سبحان اللہ. اور یہ شان ان علماء کی ہے کہ جن کے پاس علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے اور تقویٰ بھی. ان میں ایک ذات شمس بداسی میں غوث اعظم آپ کی ایک مولا مشہور واقعہ ہے. 17 سال کی عمر ہوئی، ماں سے کہا اماں جان میں بغداد معلیٰ میں علم کی غرض سے جانا چاہتا ہوں. ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا. کتری ایک جو ہے ایک گلڈی سیدھی، اس کے اندر 40 دینار جو ہے رکھ دی. کہا اس تیری واسکٹ کے اندر 40 دینار ہے، وہاں نکال کر استعمال کر لینا، لیکن بیٹا ایک میرے ساتھ وعدہ کرو، زندگی میں جان جاتی ہے جائے، مال جاتا ہے جائے، کبھی جھوٹ نہیں چھوڑنا. وعدہ کر لیا. قافلے کے ساتھ چل دیے. ابھی قافلے میں دوسری منزل پر احمد بدوی جو عراق کا مشہور ڈاکو تھا، اس کے آدمیوں نے آ کر قافلے والوں کو لوٹنا شروع کر دیا. آپ کے پاس بھی ایک نوجوان ہے، بیٹا کیا تیرے پاس؟
کہا اللہ کی نعمتوں کے خزانے میرے پاس اس نے کپڑے تیرے واجبی سے ہے، نہ تیرے پاس کوئی گٹھڑی ہے نہ سزوک ہے، کہاں رکھا؟ کہاں 40 سونے کے دینار ہے۔ اس نے کہا یہ مذاق کر رہا ہے، ہنستا ہوا چلا گیا۔ ایسی کئی ڈاکوؤں کے ساتھ معاملہ ہوا، اب انہوں نے سب کا مال لوٹ لیا۔ جب آپس میں بانٹ لگے تو جا کر اپنے سردار کو ایک بچہ بڑا ایک نوجوان بڑا عجیب تھا، وہ کہہ رہا تھا میرے پاس 40 دینار سونے کے، نہ اس کے پاس کوئی گٹھڑی تھی، عادت کے خالی تھے، نہ اس کے پاس کوئی صندوق تھا، اور کپڑے بھی اس کے واجبی سے، کہا پکڑ کر لاؤ اسے۔ لے گئے۔ ڈاکو کے سردار نے یہی سوال کیا، بیٹا کیا ہے تیرے پاس؟ کہا اللہ کے دیے خزانے بہت ہیں۔ کہا کہاں ہے تیرے پاس؟ کوئی دربد دینار بھی ہے، کوئی نوٹ شوٹ بھی ہے؟ کہا ہے۔ کہا کہاں ہے؟ آپ نے اپنی صدری اتار دی، کہا اس صدری کو پھاڑو، اس کے اندر ہے۔ جب صدری کو پھاڑا گیا تو 40 دینار پورے، نہ ایک کم ہے نہ ایک زیادہ۔ ڈاکو کا سردار حیرت میں پڑ گیا کہ بیٹا لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں اور مال کو چھپانے کے لیے طرح طرح کے جتن کرتے ہیں، لیکن تو ہمیشہ بتاتا رہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ ہم نے کہا یہ بھی بتا دیے کہ کہاں پر، ہم تلاشی لے تو نہیں مل سکتے تھے، لیکن یہ بار بار تو نے سچ کیوں بولا ہے؟ کہا بابا جب گھر سے چلا تھا میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا، اس کو وفا کر رہا ہوں۔ ڈاکو کا سردار حیرت میں پڑ گیا کہ ہم نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، وہ عالم ایمان اس کو توڑ دیا۔ کہا بیٹا ہاتھ آگے کرو، تیرے ہاتھ میں توبہ کرتے ہیں، آج کے بعد جو ہاتھ لوگوں کا مال لوٹا کرتے تھے، آج کے بعد لوگوں کے مال کی حفاظت کریں۔ سبحان اللہ۔ تو شہنشاہ بغداد کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اور آؤ مدینے میں میرے آقا نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے سینے مبارک میں جلوہ فرما ہے، صحابہ دامن کر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بس ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ستاروں کے جھرمٹ میں 14ویں رات کا چاند جگمگا رہا ہے۔ ایک بدری آتا ہے، ایک پینڈو آتا ہے، آ کر کرتے آقا میں نے آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھا ہے، واللیل زلفیں دیکھی ہیں، آپ کا کردار دیکھا ہے، آپ کی گفتار کو دیکھا ہے، میرا دل چاہتا ہے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، لیکن کروں کیا؟ میں عادی مجرم ہوں، بلا ناغہ شراب پیتا ہوں، اس کو چھوڑ نہیں سکتا، بلا ناغہ عورتوں کے ساتھ فعلے کبھی کرتا ہوں، اس برے کام کو چھوڑ نہیں سکتا، بلا ناغہ میں ڈاکے مارتا ہوں، چوریاں کرتا ہوں، یہ کام میرے جسم کے اندر رکھ بس چکے ہیں، ان کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اور سے افاظ بد کی اس نے فریج جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ میرے آقا نے جب اس کی فریج سنی تو میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا پینڈو صاحب کوئی ایک برا کام چھوڑ سکتے ہو؟ بڑا خوش ہوا، کہا یا رسول اللہ ٹھیک، جس کے بارے میں آپ فرمائیں ایک میں چھوڑ دوں گا، ایک چھوڑ دوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا اب وعدہ کرو کہ زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ صحابہ بڑے حیران ہیں کہ یہ جھوٹ چھوڑ دے گا، شراب پیتا رہے گا، عورتوں کے ساتھ فعلے کبھی کرتا رہے گا، ڈاکے مارتا رہے گا، پکا وعدہ کرو کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کہا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ سرکار کے دام میں کم دامن کرم میں کچھ وقت گزارا، اور پھر رات جب شام کو گھر گیا، دل چاہا شراب پیتا ہوں، مٹکے سے جام بھرا، ابھی لبوں کے پاس آیا نہیں، دل میں خیال آ گیا اللہ کے بندے اگر تو نے اس خبیث کو پی لیا، کل سرکار کی بارگاہ میں گیا، اگر سرکار نے پوچھ لیا میرے غلام کیا تو نے اس خبیث کو پیا تھا، تو اگر میں نے پیا وہاں کہا نہیں پیا تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، تو جھوٹ کا تو میں نے وعدہ کیا وہاں بولنا نہیں۔ اگر پی کر گیا کہا پی ہے، لوگ کہیں گے کتنا گندا آدمی ہے، شراب پی کے نبی کی بارگاہ میں آتا ہے۔ جام توڑ دیا، مٹکا توڑ دیا، ان دل کے ساتھ کہا آج کے بعد زندگی میں کبھی شراب نہیں پی۔ جب رات تھوڑی سی ڈلی، دل میں خیال آیا فلاں بستی کے اندر میری محبوبہ رہتے، اس کے پاس جاتا ہوں، ابھی گلی میں نکلا تھا، دل میں پھر وہی سوال آ گیا کہ اگر میں کل سرکار کی بارگاہ میں گیا، اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ میرے غلام تم عورتوں کے ساتھ فعلے کبھی کیا کرتے تھے کہ آج بھی کیا تھا، اگر میں نے کیا اور وہاں کہا نہیں کیا یہ تو جھوٹ ہو جائے گا، تو جھوٹ تو میں نے بولنا نہیں، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ اگر کہا کیا ہے، سرکار نے پوچھ لیا کس عورت کے ساتھ کیا ہے، اس کا نام بھی بتانا پڑے گا، اس کی بھی رسوائی ہوگی، میری بھی رسوائی ہوگی، رسوائیاں بڑھتی جائیں گی۔ کہا نہیں، واپس آتا ہے یہ کام بھی کبھی نہیں کرنا۔ آدھی رات ہوئی، دل میں خیال آیا کہ اب میں ڈاکے لکھ کے جاتا ہوں، حضرت صاحب کی کہاں ڈاکہ لگاتا ہوں، ان کے پاس بڑا مال ہے۔ ابھی گلی میں نکلا ہی تھا، دل میں پھر وہی خیال آ گیا، اگر میں نے چوری کر لی، اگر میں نے ڈاکہ ڈال لیا اور کل کو سرکار نے پوچھ لیا میرے غلام تم چوریاں کیا کرتے تھے، چوری کی رات کو، اور اگر میں نے کہا نہیں کی اور چوری کر کے آتی ہے تو جھوٹ ہو جائے گا، اگر کہا کی ہے تو اگر سرکار نے پوچھا کس کی ہے، تو جس کی ہے کہیں وہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا ہو تو وہ تو وہی میرا دامن پکڑ لے گا کہ تو نے میری رات کو چوری کی ہے۔ کہا یہ بھی کام نہیں کرنا۔ جو بھی برا کام کرنے لگتا تھا دل میں یہی خیال آتا، واپس آ جاتا ہے، ساری رات اللہ اللہ کرتا رہا،
صبح سرکار کی بارگاہ ناز میں قدموں میں گر کر کرتے آقا آپ نے ایک جھوٹ چھڑا کر کائنات کی ساری برائیاں، تو جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو حضور شہنشاہ بغداد علم کے وہ کوہ ہمالیہ ہے کہ جو سوال پورے عالم اسلام کے اندر کسی کو نہیں آتا وہ آپ کو آ جاتا ہے۔ ایک آدمی نے قسم اٹھائی کہ اگر میرا فلاں کام پورا ہو جائے تو میں وہ بات کروں گا جو پوری دنیا کے اندر کوئی آدمی بات نہیں کر رہا ہو۔ وہ کام پورا ہو گیا۔ اب وہ علماء کے پاس گیا کہ بتاؤ میں کون سی بات کروں؟ علماء کہتے ہیں کہ نماز پڑھے گا تو نماز دنیا کے اندر کوئی اور بھی پڑھ رہا ہوگا، تو قرآن کی تلاوت کرے کوئی اور بھی کر رہا ہوگا، تو درود پڑھے گا اور بھی کر رہا ہوگا، جو بھی نیکی کرے گا اور بھی کر رہا ہوگا، ہم کیا تمہیں بتائیں؟ تمام علماء نے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ اب آخر پہ حضور شہنشاہ بغداد کی بارگاہ میں آتا ہے، حضور یہ میرا سوال ہے۔ فرمایا تیرا سوال ہی بڑا آسان ہے۔ اس نے کہا حضور صاحب پورے عالم اسلام کے علماء اور مفتیان کرام نے ہاتھ کھڑے کر دیا، آپ کہتے ہیں؟ فرمایا جاؤ مکہ مکرمہ چلے جاؤ، اور رات کو جب مطاف کے اندر لوگ چند ہوں تھوڑی دیر کے لیے مطاف بند کرا دینا، طواف بند کرا دینا، اکیلے طواف کرنا، اور جب تمہاری قسم جو ہے وہ حاصل ہو جائے گی، تمہاری قسم جو ہے تم نے اٹھائی ہے وہ بات پوری ہو جائے گی کہ وہ جس وقت تم کعبۃ اللہ کا اکیلے طواف کر رہے ہوگے پوری دنیا کے اندر کوئی اور آدمی وہ بات نہیں کر رہا۔ اور حضور شہنشاہ بغداد سینہ غوث اعظم کی ابھی آپ نے کرامت سنی ہے، اس کے 70 جگہ پہ مولوی اشرف تھانوی، یہ دیوبندیوں کا ایک رسالہ ہے الابقاء، 1960 محرم کا رسالہ ہے، اس کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے۔ ایک کتیب البان محدث ہوئے حضور شہنشاہ بغداد کے ہمسر، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ شہر کے کوتوال کو ان کے ساتھ کوئی پرخاش ہوگی، اور اس نے سمن جاری کر دی اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے آیا آپ کے دارالعلوم میں۔ جب گیٹ پہ آیا تو طلباء نے کہا ٹھہرو ہم استادوں کو خبر کرتے ہیں۔ جب استادوں کو خبر کی فرمایا جاؤ اس کو بلا کرنا۔ جب وہ سین کے اندر آیا تھانے دار تو کیا دیکھتا ہے کہ کذیب البان محدث جو ہے سین کے اندر 1000 جگہ پہ جلوہ فرما ہے، 1000 جگہ پہ کھڑے ہیں، ایک ہی ٹوپی ہے، ایک ہی پگڑی ہے، ایک ہی جسم ہے۔ آواز آئی کہ جو تمہارا مجرم ہے اس کو پکڑ لو، اب وہ کس کو پکڑے؟ کہا اچھا ان 1000 کے اندر اگر تم اس کو نہیں پہچان سکتے تو املی کا درخت تھا، تو کہا املی کے درخت کے پتوں پر دیکھو، تو دیکھا املی کے ایک ایک پتے پہ کذیب البان محدث جو ہے اس کی تصویر ہے، اس کا پورا جسم ہے۔ اگر اشرف علی تھانوی کے کہنے پر کذیب البان محدث جو ہے ایک وقت میں 1000 جگہ ایک وقت میں کھڑا ہو سکتا ہے، تو شہنشاہ بغداد بدرجہ اولا ایک وقت میں کھڑے آ سکتا ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے اشارت النص سے ثابت ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کھانا و تخت لانا ہے تو ایک سر کا چن رکھ میں زور سے پہلے فرمایا نہیں پہلے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب زبور کا تھوڑا سا علم تھا، تورات کا تھوڑا سا علم تھا، وہ اٹھا۔ اس نے کہا جی من الکتاب، من بازی سے ہے، تھوڑا سا علم تھا اس کے پاس۔ اس نے کہا میں لاؤں گا۔ کب لاؤ گے؟ کب لائیں یرتد علیہ کا طرف۔ یہاں سے محدثین نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک ہی وقت میں حضرت آصف بن برقیہ آپ کی بارگاہ کے اندر بھی کھڑے ہیں اور وہاں جا کر تخت کو بھی لے آتے ہیں، تو قرآن سے مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ کے ولی ایک وقت میں 2 جگہ جا سکتے ہیں۔ جب اللہ کے ولی جن کے پاس تھوڑا سا علم ہو وہ ایک وقت میں 2 جگہ جا سکتے ہیں، تو جن کے پاس قرآن جو ہے ساری کتابوں کا منبع ہے، اس کا سارا علم ہو، وہ ایک جگہ ایک وقت میں 1000 جگہ جا سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت زندہ باد۔ اور ابھی آپ نے سنا سرکار نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اللہ کی بات کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے فرائض کے بعد جو نفلی بات زیادہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اسے اپنا محبوب بنا رہا ہوں۔ فائز احببت وہ كنت السمع الذي يسمع به، اللہ فرماتا ہے جب وہ میرا محبوب بن جاتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ سنتا ہے۔ وبصر الذي يبصر به، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ دیکھتا ہے۔ وإذا التي يقتل بها، سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس کا، اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ پکڑتا ہے۔ ورجله التي يمشي بها، میں اس کے قدم بن جاتا ہوں، اس کے ساتھ چلتا ہے۔ وإن سألني لأوتينه، اگر میری بارگاہ میں کوئی سوال کرتا ہے ادھر بات کرتا ہے ادھر میں پوری سبحان اللہ۔ شاہ المعالی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تحفہ قادری، اس کے اندر ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے کہ شہنشاہ بغداد حج کے لیے جا رہے ہیں، مریض ساتھ ہیں، مریض بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک مریض نے کہا حضور حلوہ کھانے کو بڑا دل چاہ رہا ہے۔ فرمایا شہر آتا ہے، سوجی خریدتے ہیں، چینی خریدتے ہیں وہاں سے، اور شہر کے حلوہ، اس نے کہا یہ حضور ابھی دل چاہ رہا ہے۔
تو حضور شہنشاہ بغداد کا دریا رحمت جوش میں ہے، سامنے پہاڑ ہے ریت کا، وہاں پہاڑ ہیں بڑے بڑے ریت کے، آپ نے پہاڑ کی طرف دیکھ کر کہا یا جبل کل حلوہ، اے جبل اے پہاڑ حلوہ، پورا پہاڑی حلوے کا ہو جاتا ہے۔ حلوہ چیز ہی ایسی ہے، کبھی حلوے کا منکر حلوے کا نام میں پانی آ جاتا ہے، تو پورا کیوں؟ حدیث قدسی ہے، ان سالاری، اگر وہ اللہ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں سوال سوال کرتا ہے، اللہ فوراً پورا کر دیتا ہے۔ تفسیر نبوی میں مولانا نبی صلی رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی کے اندر وہ تفسیر لکھی ہے، اب تو اس کا پروفیسر عالم فروقی صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو رحمت نازل کرے، صاحب نے اردو کے اندر ترجمہ کر دیا۔ تفسیر نبوی کے اندر اللہ انا اولیاء کے تحت انہوں نے میرے شیخ کے طریقے حضرت مولانا ابو المساج صاحب، ان کی جو مسجد ہے نا، ان کا نام، مسجد کا نام ہے زینت المساجد، لیکن دوسرے والے لوگ اس کو کہتے ہیں روڈے والی مسجد، وہاں یہ مشہور ہے روڈے والی مسجد، روٹے والی مسجد۔ وہ روڈے مسجد کا پس منظر یہ ہے کہ جب وہاں پاکستان بننے سے پہلے کھیت ہوتے تھے، کھیتوں کے اندر چھوٹی سی مسجد تھی پہلے وہاں، تو وہاں ایک سائیں روڈیشہ رہتے تھے، وہ سائیں روڈیشہ کی کرامت لکھی ہے مولانا نبی صلی صاحب نے کہ وہ ایسے کھیتوں میں جا رہے تھے، ایک سکھ عورت جو ہے گھر سے کھانا لے کر اپنے میاں کو کھیتوں میں کھانے کے لیے جا رہی تھی، تو اس سکھ نے عورت نے کہا بابا جی روٹی کھا لو، بابا جی نے کہا بیٹا کھلا دو، اس نے وہاں بیٹھ گئی، بابا جی کو دہی پیش کیا، مکھن پیش کیا، دو تین پرونٹے دیے، سالن دیا، بابا جی نے روٹی کھا لی، روٹی کھا کہنے لگے بیٹی جو آج مانگنا ہے مانگ، یہ کون کہہ سکتا ہے جو کچھ مانگنا ہے مانگ رہے، وہی کہہ سکتا ہے اس اختیار میں۔ خود نے کہا بابا جی ڈنگر ڈور بڑے ہیں، زمین بڑی ہے، اللہ نے اولاد نہیں دی، کہیں گے اچھا بابا چلا سی کام ہوئی ہے، یہ ایسی لکھا اس کے اندر پنجابی کے اندر ہے، بابا چلا سی کام پر راج پہ گئے کڑام، بابا چلا سی کام پر راج پہ گئے کڑام، دوجیاں جمدیاں 9 مہینے بعد تو آج ہی جا کے جا۔ کیا ہوا؟ وہ گئی اپنے میاں کے پاس جا کر کھانا کھلایا، کھانا کھلا کے گھر آئی تو اللہ نے اس کو بیٹا عطا کر، کیونکہ حدیث قدسی ہے، بخاری کے اندر ہے کہ اللہ کا بندہ ادھر جب سوال کرتا ہے اللہ فرماتا ہے میں فوراً ہی پورا کر دیتا ہوں۔ تو ان کی کرامات یہ لوگ عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، یہ عقل کے ترازو میں نہیں آتی۔ دعا اللہ تعالیٰ ان اولیاء کرام کے ساتھ میں سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔